بیٹے ہمیں سکھایا اور بتلایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے ذہن میں آتی ہے، آج اہل محبت کوئی کام کرتے ہیں، اہل عقل دو قسم کی مخلوق ہے، ایک عقل والی ہے، ایک عشق والی ہے۔ اور علامہ جی کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت رہی، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اور عقل کو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور ہے۔ عقل کو آستان سے دور نہیں، عقل بھی یار اور محبوب کے آستانے اور اس کی رہائش گاہ اور اس کے دربار کے قریب قریب رہتی ہے، لیکن اس کو اپنے یار کا دیدار نصیب ہونا اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ عشق ایک پردہ اٹھاتا ہے اور یار کا دیدار کرتا ہے، اور عقل بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب واہ بھی۔ نمرود نے آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، عقل اور عشق کا جھگڑا ہو گیا۔ عقل ابراہیم علیہ السلام کہتی تھی کہ دیکھ لے آگ جل رہی ہے بھی بہت اوپر، پتہ نہیں چھلانگ لگائیں گے تو کیا ہوگا۔ عقل ابھی سوچ رہی تھی، یہ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ عشق نے چھلانگ لگا دی، عشق نے کہا ابراہیم چھلانگ لگا دے، تیرا تعلق اور تیری محبت کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے کہ جو آگ کو گلزار بنا سکتی ہے۔ اور پھر بوڑھے آسمان نے دیکھا، کائنات نے دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا، اے آگ یا نار کونی برد و سلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا ہمارے ابراہیم پہ، تاکہ دنیا کو میں بتا دوں اگر وقت کا نمرود، وقت کا فرعون، وقت کی کوئی طاغوتی طاقت اہل حق کے مخالف اپنے کوئی بھی آگ کے علاوہ جلائیں، چاہے کبھی تنخواہ بند کر کے جلائیں، کبھی کسی اچھے ٹیچر کو تبدیل کر کے بلائیں، کبھی کسی کو کسی اور طریقے سے ایذا دیں، تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں مالک وہی آج بھی قائم ہوں۔ کل میں نے نمرود کی آگ کو باغ بنایا تھا، آج بھی میں نمرود کی آگ کو باغ بنا سکتا ہوں۔ گر ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ گر آج بھی ہو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ایسا وقت تھا طاہر صاحب کو ہم نے امتحان میں ڈالا، لوگ تو امتحانی ڈیوٹیز کے لیے بارے بارے پھرتے ہیں نا، کچھ اساتذہ سے باہر بیٹھے ہوں، میں بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں آپ سے، بارے بارے پھرتے ہیں۔ میری ڈیوٹی لگ بجے، عبدالرزاق صاحب فلانے سینٹر سے لگ بجے، زبیر صاحب بھی ہماری طبیعت کے بندے ہیں، یہ بھی ایسی نیچر کو پسند نہیں کرتے۔ ہم نے طاہر کو امتحان میں ڈال دیا۔ میں دوستوں سے مجھے کوئی کہتا ہے تو میں کہتا ہوں یار ہم تو راہ عزیمت کے راہی ہیں، ہم نے تو کبھی رخصت والی بات سوچی ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو جو چیلنج آیا ہے ہم نے ملک اور قوم کے مفاد میں نبھانے کی کوشش کی ہے، نہ ذاتی مفاد کو دیکھا ہے نہ مالی مفاد کو دیکھا ہے، ہاں کمیونٹی گروہی مفاد کو مد نظر رکھ کے ہم نے یہی سوچا ہے اگر کوئی انکوائری ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، امتحان ہے تو لائق لڑکوں کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ آج میں ان بیٹوں کے حقوق کی حفاظت کروں گا، کل یہ میری آنے والی نسلوں کی اور میرے ملک کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے میں نے کہا ہم تو اس راہ کے راہی ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ تم تو ساری عمر دعائیں کرتے ہو یا اللہ امتحانوں سے بچا، آزمائشوں سے بچا، اور اب تم کہتے ہو کہ امتحان واسطے میرا نام لے جاؤ۔ میں نے کہا نہ کرو اس طرح۔ تو طاہر صاحب کو ہم نے ڈالا، یہاں وقت کا ایک حکمران تھا اس تحصیل کا، اس نے کوئی دو چار سفارشیں کی، وہ ان کے مزاج کے مطابق نہ تھی اور حق کے معیار پہ بھی نہ تھی، تو انہوں نے ان بچوں کو سپیئر نہ کیا کینڈیڈیٹس کو۔ اس نے کہا ڈیوٹی چھوڑ دو، تمہیں کس نے کہا کہ ڈیوٹی کرو، اجازت کس نے دی ہے؟ کس نے کہا یہ لو تمہاری ڈیوٹی، یہ پڑھی ہے، کیونکہ اہل ایمان پہ تو روزے بھی تو ہے نا، اہل ایمان روزے بھی رکھتے ہیں نا، اہل ایمان فقر و فاقہ بھی کرتے ہیں نا، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، تو چونکہ پرواز میں کوتاہی آ رہی تھی انہوں نے وقت اس افیسر کی بات کو میں کہتا ہوں یہ کہے نہ کہے جوتے کے ڈوک پہ رکھا، ڈیوٹی چھوڑ کے واپس آ گئے۔ تو یہ وہ طاہر صاحب ہے۔ تو اہل حق جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قربانی بھی دیتے ہیں، مومن کی یہ شان بھی ہے، جو اللہ رسول سے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، حقدار کو اپنا حق دیتا ہے، ظالم کا ہاتھ مروڑ کے توڑ کے
اگر اس کو اپنا سر بھی دینا پڑے تو جیسے اپنا سر بھی چڑھا دے. آیا ہے رزق حلال ہے. میرے آقا نے کہا رزق حلال کا معنی ہے تو حضور کا جو عاشق ہوگا، جو میلاد کی محفلیں کرنے اور کرانے والا ہوگا، جو حضور کے عشق کے ترانے گانے والا ہوگا، جو نعت خوان ہوگا، جب اس کے ذمہ کوئی فرض لگایا جائے گا تو اس کو حق ادا کرنے کی وہ کوشش کرے گا. یہ نہیں ہے ادھر محفل میلاد کرائے گھر میں، ادھر سکول کی ڈیوٹی نہ کرے، ادھر محفل میلاد کرے ادھر سکول کا فنڈ کھا جائے، ادھر محفل میلاد کرے اور ادھر اپنے افسر کی غلط بات مانے. نہیں نہیں، لا طاعت فی المعصیات، معصیت اور گناہگاری میں کوئی اطاعت نہیں ہے. اگر افسر تمہارا تمہیں غلط بات کا حکم دیتا ہے تو میرے آقا کا غلام اور محبت کرنے والا اس کی وہ غلط بات نہیں مانتا. جو اس کی صحیح بات ہے اس پہ اطاعت کر کے سر جھکا دیتا ہے. جو غلط بات ہے، وقت کا یزید بن جائے اگر افسر، تو پھر میرے آقا کا غلام کردار حسینی پہ عمل کرتا ہے. تو میں آخر پہ عبدالرزاق صاحب کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خوش نصیب ہے عبدالرزاق صاحب اور آپ علاقے والے بھی کہ آپ کو ایسا طاہر صاحب ملا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اسکول کی ڈیوٹی میں بھی بالکل کمی اور کوتاہی کا مرتکب نہیں ہوتے ہوئے، اور یہاں انہوں نے مجھے رشک آ رہا ہے. سچی بات ہے کہ کاش کہ میرے علاقے میں بھی کوئی میں بھی ایسی کوشش کر سکتا، کوئی مجھے بھی ایسا مل جاتا عبدالرزاق صاحب جیسا بندہ، تاکہ میں بھی اس علاقے میں کوئی شمع جلا لیتا. اور جس طرح اسرار احمد صاحب فرما رہے تھے وہ دن دور نہیں ہے. شکر آپ کریں، اس نوجوان کا بھی شکریہ ادا کریں، علاقے والوں، اور عبدالرزاق صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں. اللہ کا فرمان ہے اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو ہم نعمتیں زیادہ کرتے رہیں گے، ہم نعمتیں زیادہ کرتے رہیں گے. اور تم نے اگر کفران نعمت کیا، ان کی قدر نہ کی، ان کی محنتوں کی مشقتوں کی قدر نہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس پھر نعمتیں چھین بھی لیتا ہوں. اس لیے میں بار دیگر طاہر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ اقبال کا جو کلام پڑھ رہا تھا، بچہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو. کبھی سوچا آپ نے شمع کی زندگی کیا ہوتی ہے بیٹے؟ بس ایک بات نہیں، شمع خود جلتی ہے، خود دوسروں کو روشنی دیتی ہے.